بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی پریشانی کا شکار ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اولاد نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو تجارت میں ترقی چاہتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو تجارت میں ترقی چاہتا ہے، اس طرح کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اور ان کے لیے ہے جو گھریلو پریشانی سے تنگ ہے اور گھر چاہتے ہیں، اور ان کا اپنا گھر نہیں ہے، پریشان ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، کیونکہ یہ عمل استغفار والا ہے، اور استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں حل فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سورہ نوح میں یہی فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کہ اللہ جل شانہ استغفار کے ذریعے سے ایک تو گناہوں کو معاف فرمائیں گے، استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، یعنی بارش، رحمت کی بارش برسائیں گے، مال کی بارش برسائیں گے۔ انسان رحمتوں کی بارش کے نیچے جب آ جاتے ہیں تو تمام پریشانی اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اس طرح استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کو اتنا مال دے گا کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح استغفار کے ذریعے سے جن کا اولاد نہیں ہے اللہ جل شانہ اولاد دے گا۔ کیونکہ ایک حضرت فرماتے کہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا یا حضرت میرے پاس مال نہیں ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تیسرا آدمی آیا، کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے باغات ہو، فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، کہا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے کوئی گناہ نہ ہو، فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مال زیادہ ہو، باغات ہو، تو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو وہ شاگرد نے ان سے عرض کیا، حضرت یہ آدمی مختلف آئے ہوئے، مختلف مسائل کو ذکر کیا اور آپ نے ان کو ایک عمل بتایا، تو فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ سورہ نوح میں اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں کہ جو استغفار پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ کو مال دے گا، بارشیں برسائیں گے، باغات دیں گے، اولاد دیں گے، اللہ جل شانہ کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ تو ہم استغفار پڑھیں گے تو استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شمار کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھتے تھے۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ، تو میں بھی ساتھ تھا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے استغفار کیا، فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو، تو ہم نے استغفار کیا، پورے 70 مرتبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 70 مرتبہ استغفار پڑھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی پڑھو۔ فرمایا کہ جو بندہ اور جو بندی ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار اللہ جل شانہ سے کرتے، یعنی استغفار طلب کرتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے 700 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اور بندی نامراد ہو گیا، جو دن میں یا رات میں 700 سے زیادہ گناہ کرے، یعنی 700 سے زیادہ تو کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اگر 700 سے زیادہ گناہ کیا بھی تو استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آپ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کر کے اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو یہ استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ تو ہر محمد بن عبداللہ بن محمد بن جابر بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دادا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کہو اللہم اغفر
अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ंबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह, तेरे मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज़्यादा वसाअत वाली है और मुझे अपने अमल से ज़्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। तो इस तरह इस्तिग़फ़ार के बारे में बहुत से रिवायत आए हुए हैं। इस्तिग़फ़ार अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तौबा करता है तो ऐसा है कि उसका गुनाह है नहीं। और क़द बुद्दिल सय्यातिल हसनात, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह जल्ल शअनुहु इंसान के गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे और इंसान को माल भी अता फरमाएंगे, बेटी भी अता फरमाएंगे, अल्लाह जल्ल उसको जायदाद भी अता फरमाएंगे, बागात भी अता फरमाएंगे, घर भी अता फरमाएंगे। तो बस इस्तिग़फ़ार की कसरत करना चाहिए। तो ये दोस्तों इस्तिग़फ़ार तो वैसे तो हर किस्म इस्तिग़फ़ार बंदा पढ़ सकता है, लेकिन जो हदीसों में आता है वो इस्तिग़फ़ार पढ़े तो इसका बहुत तासीर है। जिस तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये हर नमाज के बाद बंदा 100 मरतबा पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, 100 मरतबा इसको रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़े। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े और 100 मरतबा इसको पढ़े। इंशाअल्लाह इसके बरकत से अल्लाह जल्ल शअनुहु गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे, इसके बरकत से अल्लाह दर्जात भी बुलंद फरमाएंगे, इसके बरकत से अल्लाह जल्ल शअनुहु माल भी अता फरमाएंगे, तिजारत में तरक्की, कारोबार में तरक्की, घर के तमाम परेशानी अल्लाह जल्ल शअनुहु दूर फरमाएंगे, तमाम हाजात अल्लाह जल्ल शअनुहु इस इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से हल फरमाएंगे और तमाम मुश्किलात अल्लाह जल्ल शअनुहु आसान फरमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक हदीस में आता है कि जो आदमी सोने के वक्त ये इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अगर इसके गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी हो तो अल्लाह जल्ल शअनुहु उस तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। तो इस तरह इसको रोज़ाना और हर नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अल्लाह जल्ल शअनुहु तमाम मसाइल हल फरमाए। इस अमल को दोस्तों ख़ुद ज़रूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए, सब इससे फ़ायदा उठाए, सबके गुनाह भी माफ़ हो और दुनिया के तमाम ज़रूरियात हाजात अल्लाह जल्ल शअनुहु ग़ैबी ख़ज़ानों से पूरे फरमाए। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शअनुहु सब सुनने वालों को दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल हल फरमाए, उनके तमाम मुश्किलात अल्लाह जल्ल शअनुहु अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से पूरा फरमाए और उनको ज़रूरियात हाजात अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से पूरे फरमाए और अल्लाह जल्ल शअनुहु उनको उन सब की हिफाजत फरमाए और उनको अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से तमाम माली ज़रूरियात हाजात पूरे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।